علی کے بعد، علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر، علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر، علی کے بعد کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر، علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر۔ بارگاہ میں ابھی ہم آئے ہیں، اسے بی بی شقیقہ کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہترین اصحاب میں سے یہ خاتون تھی۔ جب نشاپور سے امام علیہ السلام کے جو نائب تھے، جب انہوں نے خمس کو جمع کیا اور جمع کر کے لے جانے لگے تو بی بی شقیقہ نے کہا کہ 2 درہم جو ہے وہ ہمارا خمس بھی ہے، اور ایک یہ ہاتھ سے بناتے تھے، اس وقت زمانے میں کپڑے کا ایک ٹکا بناتے تھے، انہوں نے کہا وہ بھی ہمارا لے کے جائیں، اور یہ 2 درہم جو ہے وہ خمس جو ہے ہمارا وہ بھی لے کے جائیں۔ تو نائب امام نے کہا کہ دیکھو یہ تو خمس بہت تھوڑا سا ہے، تم اپنے پاس رکھ لو، خود سے استعمال کر لو، ضرورت نہیں ہے اس کی، اس 2 درہم کی امام علیہ السلام کو تم اپنے پاس رکھو۔ اس خاتون کا اصرار بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے وہ خمس جو ہے میرا بھلے ہی تھوڑا ہے، تم لے جاؤ امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو اصرار بڑھا، اصرار بڑھنے پہ اس نے وہ خمس لے لیا۔ امام علیہ السلام کی جب خدمت میں پہنچا تو سب سے پہلے امام علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ ہماری کنیز کا وہ جو خمس ہے وہ ہمیں عطا کر دو، یعنی لاؤ وہ 2 درہم جو بی بی شقیقہ نے آپ کو دیے ہیں، اور وہ جو تکہ جو کپڑے کا تھا وہ جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو امام علیہ السلام کا نائب تھا، اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس وہ جو 2 درہم خمس ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا بھلے یہ خمس کم ہے مگر یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ بعض اوقات دیکھیں چیز حلال ہوتی ہے مگر پاک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ایک گھر خریدتے ہیں، وہ گھر ٹھیک ہے آپ کے لیے حلال تو ہے، ممکن ہے اس نے کسی مجبوری میں گھر دیا ہو، پاک نہیں ہے وہ، لیکن وہ جو مال بی بی شقیقہ سلام اللہ علیہ کا تھا وہ پاک بھی تھا اور حلال بھی تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کو دعا عطا کی، پروردگار عالم کی طرف سے جہاں تم رہو گی وہاں قیامت تک عذاب نہیں آئے گا، اور جس مقام پر تم دفن ہوگی وہاں سے 40 میٹر تک لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کو تیسری دعا دی ہے، امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہم آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ امام مدینہ سے باقاعدہ اسپیشلی اس کے جنازے پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ کفن کربلا اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کپڑے کا پارچہ بنایا ہوا تھا، وہ امام علیہ السلام نے اس خاتون کو ہدیہ دیا، کیونکہ اس نے امام علیہ السلام کو جو کپڑے کا بنایا ہوا تھا وہ ہدیہ دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی دادی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا اس کو، اور پھر امام علیہ السلام جب یہ دنیا سے چلی گئی تو خود امام آئے ہیں اس کی تکفین کے لیے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھا ہے اس کا، اور امام علیہ السلام نے کربلا کا خالص کفن، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا خالص کفن، اور تربت اصل کربلا بھی اس کی قبر میں رکھی ہے، اور یہی دعا کی ہے کہ جہاں تم رہو گی وہاں قیامت تک کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور 40 میٹر تک جتنے بھی لوگ تمہارے احاطے میں آئیں گے ان کی خداوند متعال بخشش فرمائے گا۔ جو بھی ان کی زیارت کرتا ہے اور ان سے توسل کرتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نے گویا مجھ سے توسل کیا ہے، مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے، اس سے دعا مانگنا گویا مجھ سے دعا مانگنا ہے امام کی نظر میں۔ تو یہ بہت مقام رکھتی ہے امام علیہ السلام کو، وہ 2 درہم خمس نہیں بلکہ اس نے اپنی وہ جو محبت تھی امام علیہ السلام، یا مولا رضا یا ضامن آہو، یا مولا رضا یا ضامن آہو، یا امام رضا
آپ کو دے دیا مامون عباسی نے کیسا ستم کیا ہے، جو دین کی بقا ہے اس کو زہر دیا ہے، بے جرم و خطا یا امام رضا قلب سیدہ کو لوگوں نے دکھایا ہے، کر کے تم پر جفا یا امام رضا شاہ امم مولا کلثوم و رقیہ بھی معصومہ قم مولا، اور زین اللبا یا امام رضا بلک کر وہ مولا کے جنازے پر، جس کا کرتا جلا یا امام رضا